پارہ نمبر 20۔ آسمان و زمین میں عالم الغیب اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ پیغمبر کہتے ہیں عالم الغیب صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور عالم الغیب کوئی نہیں ہے۔ اچھا جی آگے آئیے، 3 انعام ہو چکے ہیں، چوتھا انعام۔ مشرکین کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے معبود ہیں نا، اب جس خطے میں ان کو تصرف کرنے کا اختیار اللہ نے عطا کیا ہے، جس خطے میں تصرف کرنے کا اختیار دیا ہے، اب اس خطے کی تعظیموں کے بھی وہ مستحق ہیں، عبادت کے بھی مستحق ہیں۔ اس خطے والے، اب اس خطے والے چاہتے ہیں کہ ان سے کام کرائیں، تو ان کو چاہیے کہ ان کی کیا کریں؟ عبادت کریں۔ بات سمجھے؟ اب جس خطے میں تصرف کرنے کا اختیار دیا گیا، اس خطے کی عبادات بدنی، مالی، لسانی، ہر قسم کی عبادات کا ان کو مستحق بنا دیا گیا، عبادت کا وہ حق رکھتے ہیں، ان کی عبادت کی جائے گی، وہ کام کریں گے، لوگ ان کی کیا کریں گے؟ عبادت۔ وہ لوگوں کے نفع نقصان والے کام کریں گے، تصرفات کریں گے، تو ان کی عبادت، یہ اللہ پاک نے ان کو عبادت کا مستحق بنا دیا۔ اسے کہا جائے گا شرک فی العبادت یا شرک فی الالوہیت۔ یہ جو مشرکین کا عقیدہ ہوگا، اس کا نام شرک فی العبادت، شرک فی الالوہیت۔ اچھا جی، سمجھو ذرا بات کو۔ اب عبادت کے وہ مستحق ہیں، قولی عبادت یعنی ان کو پکارنا، قولی عبادت وہ کہتے تھے ان کو پکارنا اب جائز ہے، یہ ان کا حق ہے کہ ہم ان کو پکاریں، ان کی عبادت کریں، قولی عبادت۔ اسی طرح مالی عبادت، مالی عبادت بکرا چھترا، ان معبودوں کے نام پہ بکرے چھترے دیں، نظر نیاز دیں، مالی عبادت ان کی کریں۔ اسی طرح بدنی عبادت، رکوع سجدہ، ان کے سامنے رکوع کریں، ان کے سامنے سجدہ کریں، وہ ہماری عبادت کا استحقاق رکھتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی کیا کریں؟ عبادت کریں۔ یہ ہے شرک فی العبادت اور شرک فی الالوہیت۔ اور اس کے مقابل آئے گا پیغمبروں کا عقیدہ۔ پیغمبر کہیں گے عبادت اور عبادت کے لوازم صرف اللہ کے لیے، عبادت اور عبادت کے لوازم کو فی الحال رہنے دو، صرف عبادت صرف اللہ کی، عبادت صرف اللہ کی، یعنی بدنی عبادت، مالی عبادت، قولی عبادت اللہ کی کرنی ہے، اس عبادت کے اندر کسی کو شریک بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ پیغمبروں کا عقیدہ، اس کا نام ہوگا توحید فی العبادت، توحید فی الالوہیت۔ پیغمبروں کے عقیدے کے لیے ماخذ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سورۃ محمد آیت نمبر 19 پارہ 26۔ آئیے جی، اب یہ 4 مسئلے ہیں اختلافی،
چوتھا مسئلہ ہے عبادت کا، اور پہلے 3 مسئلے وہ گویا کہ لوازم عبادت کے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اب آئیے ذرا، یہ عبادت اور عبادت کے لوازمات، مشرکوں کے عقیدے الگ ہو گئے، پیغمبروں کے عقیدے الگ ہو گئے، کل 4 مسئلے بنے اختلافی۔ کتنے بنے؟ 4۔ ایک شرک فی التصرف، دوسرا عقیدہ شفاعت کا، تیسرا عقیدہ علم غیب کا، چوتھا عقیدہ عبادت کا۔ بات سمجھے؟ مشرکوں کا عقیدہ کہ ہمارے معبود تصرف کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، اللہ نے عطائی طور پہ ان کو اجازت دے دی ہے، ہمارے معبود اللہ کے لاڈلے پیارے ہیں، اللہ سے منوا لیتے ہیں، ہمارے معبود ہماری پکاریں سنتے ہیں، ہمارے حال جانتے ہیں، ہمارے معبود عبادت کے مستحق ہیں۔ اس کے مقابل پیغمبروں کا عقیدہ تصرف کرنے والا صرف اللہ، اللہ نے کسی اور کو عطائی طور پہ بھی تصرف کرنے کی اجازت نہیں دی، اللہ سے منوا سکنے والا، کروا سکنے والا کوئی نہیں ہے، غائبانہ سننے والا، جاننے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور عبادت صرف اللہ کی، عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ 4 مسئلے، اور پہلے سمجھا چکا ہوں جو شفاعت والا مسئلہ ہے یہ شرک فی التصرف کا تتمہ ہے۔ شرک فی التصرف کا کیا ہے؟ کس طرح؟ یعنی شرک فی التصرف میں تھا کر سکتے ہیں، شفاعت میں آ گیا کروا سکتے ہیں، تو یہ بھی تصرف ہو گیا، کرنا ہو گیا۔ بات سمجھے؟ اس طرح شفاعت کا عقیدہ کیا ہے؟ شرک فی التصرف کے لیے تتمہ، اور آگے عقیدہ علم غیب کا، حاضر ناظر کا، پھر عقیدہ عبادت کا۔ یہ ایک طرف مشرکوں کے عقیدے اور ایک طرف پیغمبروں کے عقیدے۔ اب آئیے جو شروع میں سمجھا رہا ہوں کہ پیغمبر کہتے ہیں عبادت اور عبادت کے لوازم صرف اللہ کے لیے، مشرک کہیں گے عبادت بھی غیر اللہ کی، لوازم عبادت بھی غیر اللہ کے۔ لیکن مشرکوں کا عقیدہ کیسا تھا وہ آپ کے سامنے آیا کہ وہ جو تصرف کا عقیدہ رکھتے تھے کس طرح رکھتے تھے۔ اب آئیے، اتنا کچھ طے ہو جانے کے بعد اب یہ سارا چونکہ مسئلہ کیا رہا ہے خلافیات کا، ہم متعین کر رہی ہیں کہ پیغمبروں کے ساتھ مشرکوں کا اختلاف کس کس مسئلے میں تھا، تو کتنے مسئلے نکل آئے؟ 4۔ اور سمجھے؟ اور چاروں کا خلاصہ کیا ہے؟ عبادت اور لوازم عبادت۔ چاروں کا خلاصہ کیا ہے؟ عبادت اور لوازم عبادت۔ پیغمبر کہتے ہیں عبادت اور لوازم عبادت صرف اللہ کے لیے، مشرک کہتی ہیں عبادت اور لوازم عبادت اللہ کے لیے بھی، اللہ کے پیاروں کے لیے بھی۔ اب ایک طرف عقیدہ پیغمبروں کا، دوسری طرف عقیدہ مشرکوں کا۔ اب آئیے یہاں ایک سوال ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے کہ یہ مشرکوں نے جو شرک والا عقیدہ اختیار کیا، یہ شرک تو بڑا گندا عقیدہ ہے، مشرک ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا، مشرک کی کوئی بخشش نہیں ہے، مشرک مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ یہ اتنا گندا عقیدہ شرکیہ۔ سوال یہ ہے اس گندے عقیدے میں مبتلا ہونے کا سبب کیا تھا؟ یہ جو مشرک بنے ہیں
انہوں نے شرک والا عقیدہ اختیار کیا ہے. اس شرک والے عقیدہ کے اختیار کرنے کا سبب کیا ہے؟ شرک کا سبب کیا ہے؟ مشرک اس شرک کے اندر جو مبتلا ہوئے تو کیوں ہوئی ہے؟ اب بات کو سمجھو. جواب یہ ہے کہ مشرکوں نے اللہ کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کیا. دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کیا کہ اللہ بھی ایک بادشاہ ہے. جس طرح دنیا میں بادشاہ ہوتے ہیں. اب دنیا میں بادشاہوں کا قانون کیا ہے؟ بادشاہ بڑے بڑے کام خود کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے کام خود نہیں کرتا، اپنے نائب بناتا ہے. اس علاقے کا یہ نائب، اس علاقے کا وہ نائب، اس علاقے کا وہ نائب، اس علاقے کا وہ نائب. بڑے بڑے کام بادشاہ خود کرتی ہیں، چھوٹے کام ان کو کہتی ہیں تم کرو. دنیا میں بادشاہوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ ہر چھوٹا بڑا کام خود نہیں کرتا. بادشاہ صرف بڑے بڑے کام کرتا ہے. چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے اس نے اپنے نائب، اپنے خلیفے، اپنے خلیفے بنائے ہوتے ہیں. اور اپنے نائب کو مثلا ایک خطہ اس کو دے دیا، ایک خطہ اس کو دے دیا، ایک صوبہ اس کو دے دیا، ایک صوبہ اس کو دے دیا. اب اس کو اختیار دے دیا کہ اس صوبے کے اختیارات تیرے پاس، اس صوبے کے اختیارات اس کے پاس، اس صوبے کے اختیارات اس کے پاس. دنیا میں قانون ہے کہ بڑا بادشاہ سارے کام خود نہیں کرتا بلکہ بڑے بڑے کام خود کرتا ہے. چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے اس نے اپنے نائب بنائے ہوتے ہیں. اسی طرح مشرکوں نے سمجھا کہ اللہ بھی تو ایک بادشاہ ہے. اللہ بھی کیا ہے؟ بادشاہ ہے. تو سارے کام اللہ خود نہیں کرتا ہوگا بلکہ اللہ نے یہ اپنے پیر فقیر، یہ اپنے لاڈلے پیارے، اس علاقے کا یہ ہے، اس علاقے کا وہ ہے، اس علاقے کا وہ ہے، اس علاقے کا وہ ہے. تو اللہ بھی اپنے ان لاڈلوں کو، پیاروں کو اختیار دے دیتا ہے، اس علاقے کے کام تو کر، اس علاقے کے کام تو کر، اس علاقے کے کام تو کر. تو شرک میں مبتلا ہونے کا سبب کیا ہے؟ مشرکین نے اللہ کی بادشاہی کو دنیا کی بادشاہی پر قیاس کیا کہ دنیا والے بادشاہ سارے کام خود نہیں کرتے بلکہ بڑے بڑے کام خود کرتی ہیں، چھوٹے چھوٹے کام اپنے نائب بناتی ہیں، نائبوں کو اختیار دے دیتی ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے اللہ کے جو پیارے ہیں نا نبی ولی، اللہ نے ان کو اختیار دے دیا ہے کہ مختلف حصے تقسیم کر دیے، علاقے تقسیم کر دیے، خطے تقسیم کر دیے. بس سمجھے؟ اب ہماری آج کل حکومتوں میں آسان ہے سمجھنا. جو صدر اور وزیر اعظم ہوتا ہے وہ سارے کام نہیں کرتا. اب پہلے نیچے سے چلتے ہیں، تھانے میں تھانے دار کا کہو حکم چلتا ہے، تھانے دار سے پھر آگے تحصیلدار ہوتا ہے، اے سی ہوتا ہے، پھر ڈی سی ہوتا ہے، پھر ڈی آئی جی ہوتا ہے. یہ اپنے اپنے اختیارات ہوتے ہیں، اپنے اپنے اختیارات ہوتے ہیں. تو یہ نائب ہوتے ہیں، ان کو اختیار دیا جاتا ہے. جب اختیار دیا جاتا ہے پھر وہ اپنے علاقے میں جو چاہیں کرتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو اختیارات عطا کر دیے ہیں، عطائی طور پہ وہ مختار ہیں.
اب دوسرا سوال سمجھو. پہلے سوال کا جواب ہو گیا کہ یہ شرک والا گندا عقیدہ اس کے اندر مبتلا ہونے کا سبب کیا تھا. تو آپ کے سامنے سبب آیا کہ انہوں نے دنیا کے بادشاہوں پر اللہ کی بادشاہی کو قیاس کیا. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ قیاس تو غلط ہے. اللہ کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کرنا غلط ہے. یہ دنیا والے بادشاہ تو مجبور ہیں بیچارے، اللہ تو کوئی مجبور نہیں ہے. اللہ سارے کام خود کر سکتا ہے، یہ تو کر سکتے نہیں ہیں نا. دنیا والے بادشاہ تو سارے کام کر سکتے نہیں ہیں نا، لیکن اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. تو اللہ کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کرنا تو غلط ہے. یہ قیاس کیا ہے؟ غلط ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس غلط قیاس کا منشا کیا ہے؟ انسان غلط ہو جاتا ہے، لیکن غلطی کرنے کی کوئی نہ کوئی کیا ہوتی ہے؟ بنیاد ہوتی ہے. یہ غلط قیاس تو کیا مشرکوں نے. یہ مشرکوں کا قیاس کیا تھا؟ غلط تھا. مشرکوں کا قیاس کیا تھا؟ غلط تھا. لیکن سوال یہ ہے اس غلط قیاس کی بھی تو کوئی بنیاد ہوگی. غلط قیاس کی بھی کوئی کیا ہوگی؟ بنیاد ہوگی. غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن غلطی کی کوئی نہ کوئی بنیاد تو ہوتی ہے نا. اس غلط قیاس کی بنیاد، اس غلط قیاس کا منشا کیا ہے؟ اب جواب سمجھو. جواب یہ ہے، مشرکین اتنی بات جانتے تھے کہ اللہ پاک نے مختلف فرشتوں کو مختلف کام سپرد کیے ہیں. مثلا ایک بہت بڑا محکمہ ہے فرشتوں کا روح قبض کرنے والا. عزرائیل علیہ السلام ان تمام کا سردار ہے. روح قبض کرنے والا ایک بہت بڑا محکمہ ہے. اب روح قبض کرنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے. بارش برسانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے. وہی بھیجنے کے لیے اللہ نے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے. اتنی بات مشرکین کو معلوم تھی کہ اللہ پاک نے مختلف کاموں پر مختلف فرشتوں کو مقرر کیا ہے. اس سے انہوں نے سمجھا کہ معلوم ہوتا ہے اللہ سارے کام خود نہیں کرتا، اپنے نائب بناتا ہے. سمجھو یہ غلطی کا منشا آ رہا ہے. پہلی آسمانی کتابوں کے ذریعے سے مشرکین کے معلومات میں یہ چیز تھی کہ اللہ پاک نے فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں لگائی ہیں. سارے کام اللہ پاک خود نہیں کرتا بلکہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے کام کرواتا ہے. تو انہوں نے سمجھا واقعتاً اللہ کے ہاں بھی قانون اسی طرح ہے جس طرح دنیا میں بادشاہ ہوتے ہیں. دنیا والے بادشاہ جس طرح اپنے نائب بناتے ہیں، اللہ نے بھی گویا کہ ان فرشتوں کو کیا بنایا ہے؟ نائب بنایا ہے. ایک منشا غلطی کا، ایک منشا یہ کہ ان کے معلومات میں کیا تھا کہ اللہ مختلف کاموں پر ڈپٹیاں لگاتا ہے فرشتوں کی، اور فرشتوں کے ذریعے سے وہ کام کرواتا ہے، خود آ کر نہیں کرتا. خود آ کر. ایک بات. دوسرا، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں نا، نبی ولی، ان کی دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں. ان کی دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں. اللہ ہر ایک کی دعا قبول کرتا ہے جب چاہتا ہے، لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ انبیاء اور اولیاء کی دعائیں
جلدی قبول ہوتی ہیں بنسبت اوروں کے، جلدی قبول ہوتی ہیں بنسبت اوروں کے. یہ دو باتیں، اب سمجھو ذرا بات کو. اس غلط قیاس کا منشا کیا ہے جی؟ دو چیزیں. غلط قیاس کا منشا دو چیزیں. ایک، ان کے معلومات میں تھا کہ اللہ پاک نے فرشتوں کی ڈپٹیاں لگائی ہیں، تو فرشتے تو اللہ کے حکم پر عمل کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اب انہوں نے دیکھا کہ فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتی ہیں. اب اس سے انہوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ اللہ نے فرشتوں کو اختیار دے دیا ہے یہ کام کرنے کا. یہ جو مختلف ڈپٹیاں لگائی ہیں، تم یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو. یہاں سے مشرکوں نے کون سا عقیدہ تراشا کہ اللہ پاک نے ان کو تصرف کرنے کا اختیار دیا. تصرف کرنے کا کیا دیا؟ فرشتوں کی ڈپٹیاں اللہ پاک نے لگائی ہوئی ہیں. فرشتوں کو اللہ پاک کہتا ہے تم یہ کام کرو، تم یہ کام کرو، تم یہ کام کرو. یہ پہلا منشا ہے غلطی کا. یہاں سے انہوں نے عقیدہ تراشا کہ معلوم ہوتا ہے اللہ سارے کام خود نہیں کرتا، بلکہ اللہ اپنے نائب بناتا ہے، ان کو اللہ اختیار دے دیتا ہے. ان فرشتوں کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے. تو یہاں سے انہوں نے عقیدہ بنایا تصرف کا. کیا بنایا؟ پھر نائب فرشتے ہیں، آگے پیر فقیر یہ بھی نائب بن گئے، تصرف کرنے کا اللہ نے ان کو اختیار دے دیا. ایک دوسرا، نیک لوگوں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں. اب جلدی قبول ہوتی ہیں، یہاں سے انہوں نے سمجھا ہاں یہ اللہ کے لاڈلے ہیں نا، یہ اللہ کے پیارے ہیں نا. اب جلدی قبول ہونے کا معنی اور مطلب انہوں نے سمجھا کہ یہ منوا لیتے ہیں. یہاں سے انہوں نے عقیدہ بنایا شفاعت غالبہ کا. اب سمجھو اس غلط قیاس کا منشا دو چیزیں. غلط قیاس کا منشا دو چیزیں. ایک چیز فرشتوں کی ڈپٹیاں لگانا، اس سے انہوں نے عقیدہ کون سا بنایا؟ تصرف والا. دوسرا، نیک لوگوں کی دعاؤں کا قبول ہونا، اس سے انہوں نے عقیدہ نکالا کون سا؟ شفاعت غالبہ کا. اس غلط قیاس کا منشا دو چیزیں. اس غلط قیاس کا منشا. اچھا جی، اب یہ جواب تو آپ کے سامنے آ چکا ہے. یہ دو چیزیں تھیں. غلط قیاس کا منشا کیا تھی؟ دو چیزیں تھیں. لیکن یہ غلط ہے. کس طرح غلط ہے؟ اب انہوں نے فرشتوں کی جو اللہ نے ڈپٹیاں لگائی تھیں، ڈپٹیاں لگائی تھیں، کیا مطلب؟ فرشتوں کو حکم تھا ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو. وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اللہ کے حکم پر. اب جواب سمجھو رہے بات کو. اب فرشتے جو کچھ کرتے تھے انہوں نے یہاں سے عقیدہ بنایا تصرف کا، حالانکہ یہ تصرف نہیں تھا، یہ تعمیل حکم تھا. فرشتے تو اللہ کے حکم پر عمل کرتے تھے. فرشتے اللہ کے حکم پر کیا کرتے تھے؟ یہ جو فرشتوں کی اللہ نے ڈپٹیاں لگائی ہیں، یہاں کیا تھا؟ تعمیل حکم. اور کیا تھا اس میں؟ تعمیل. اور انہوں نے کیا سمجھا؟ تصرف. یہ انہوں نے غلط سمجھا. اصل میں کیا تھا؟ تعمیل حکم. اور انہوں نے کیا سمجھا؟ تصرف کرنے کا اختیار اللہ نے دے دیا ہے، اور پیاروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ تھا استجابت دعا. یہ کیا تھا؟ استجابت دعا، کہ نیک لوگوں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں. اس استجابت دعا کو انہوں نے بنا لیا شفاعت غالبہ. اصل میں وہ کیا تھی؟ استجابت دعا. اس استجابت دعا کو انہوں نے کیا بنا دیا؟ شفاعت غالبہ. اچھا جی، تو اب آپ کے سامنے دو سوال اور دونوں کے جواب آئے.
پہلا تھا کہ شرک میں مبتلا ہونے کا سبب، جواب آیا دنیا کے بادشاہوں پر قیاس۔ پھر اس دوسرا سوال آیا اس قیاس کا منشا، تو منشے کا جواب آیا دو چیزیں ہیں، دو، ایک فرشتوں کی ڈپٹیاں لگانا، دوسرا نیک لوگوں کی دعائیں۔ یہ تو ہو گیا، لیکن اب مشرکوں کے عقیدے کی تردید بھی کرنی ہے، اس لیے آگے میں نے سمجھایا آپ کو کہ یہ جو دو چیزیں منشا انہوں نے بنائی ہیں، ایک سے انہوں نے عقیدہ تصرف کا نکالا، دوسرے سے انہوں نے عقیدہ شفاعت کا نکالا۔ یہ دونوں عقیدے نکالنے ان کے غلط ہیں۔ کیوں؟ فرشتوں کے اندر عقیدہ تصرف کا، وہاں اللہ نے ان کو تصرف کرنے کا اختیار نہیں دیا تھا، بلکہ اللہ پاک کے حکم پر وہ عمل کرتے تھے، وہ تعمیل حکم تھا، ان کو تصرف کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ اور نیک لوگوں کی دعاؤں میں وہاں کیا ہے؟ استجابت دعا ہے، وہاں شفاعت غالبہ نہیں ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ سارا سوال جواب آ گیا، بات واضح ہو گئی کہ گندے عقیدے میں مبتلا ہونے کا سبب اور سبب کا منشا۔ اب اس کا ماخذ، یہ جتنی بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس چیز کا ماخذ ہو۔ آئیے شروع سے سمجھاتا آ رہا ہوں، ہم نے جو بات کرنی ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے، اس کے لیے ہم نے ماخذ پیش کرنا ہے۔ کوئی آدمی یہ نہ کہے ان کی اپنی بات ہے، ہم جو بات کہیں گے اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کے لیے کوئی نقل پیش کریں گے، سند پیش کریں گے، ماخذ پیش کریں گے۔ آئیے ماخذ، آپ کے پاس پہلا ماخذ لکھا ہے، یہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک بڑی مفصل عبارت ہے، اس عبارت میں سے تھوڑا سا حصہ میں نے لکھا ہے۔ آپ کے پاس ہے عبدو اللہ، عبد اللہ وتقربوا الیہ فآتاہم اللہ الالوہیۃ۔ اب ذرا سمجھنا، عبد اللہ، یہاں شاہ صاحب کی جو عبارت ہے اس سے پہلے تھوڑے سے لفظ ہیں ایک دو، ذہبوا الی ان الصالحین من قبلہم عبد اللہ، ذہبوا الی ان الصالحین من قبلہم، ان مشرکوں کا مذہب تھا کہ پہلے جو صالحین گزر چکی ہیں، صالحین من قبلہم، پہلے صالحین پیر فقیر نبی ولی، وہ سمجھے، ذہبوا الی ان الصالحین من قبلہم، عباد اللہ، جو پہلے پیر فقیر گزر چکی ہیں، عباد اللہ، انہوں نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کے نیک بندے تھے، نبی ولی پیر فقیر، انہوں نے اللہ کی عبادت کی، وَتَقَرَّبُوا إِلَيْهِ، اور اللہ کا قرب پا لیا، انہوں نے مقرب بن گئے اللہ کے، عبادت کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، اللہ پاک نے ان کو اپنا مقرب بنا لیا، اللہ کے پیارے، اللہ کے لاڈلے بن گئے۔ یہ مشرکوں کا عقیدہ سنا رہے ہیں شاہ صاحب کہ اللہ کے نیک بندے جو پہلے گزر چکی ہیں، عبادت کرنے کی وجہ سے انہوں نے اللہ کا قرب حاصل کیا، جب اللہ کا قرب حاصل کیا تو اللہ نے انعام دیا، اللہ نے فآتاہم اللہ، اللہ نے عطا کر دیا ان کو الالوہیت، اللہ نے ان کو الوہیت کا مستحق بنا دیا، الوہیت کا مستحق بنا دیا، فاستحقوا العبادت، فاستحقوا العبادت، پس عبادت کے وہ مستحق بن گئے۔ یہ اللہ کے نیک بندے، پیر فقیر، نبی ولی، انہوں نے اللہ کی عبادت کی،
اللہ پاک نے ان کو اپنا قریبی بنا لیا، پھر اللہ پاک ان پہ راضی ہو گیا، راضی ہو کر اللہ پاک نے ان پر انعامات کیے، انعام کر کے اللہ پاک نے ان کو الوہیت کا اختیار دے دیا، پس وہ عبادت کے مستحق بن گئے۔ عبادت کے آگے یہ لمبی عبارت آ رہی ہے، میں تھوڑی سی عبارت سنا دیتا ہوں، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بات کو سمجھ لو صرف۔ اب وہ عبادت کے مستحق بن گئے۔ آگے لکھتے ہیں شاہ صاحب، کما ان ملک الملوک، وہی بادشاہوں پر قیاس، کما ان ملک الملوک، بادشاہوں کا بھی بادشاہ یعنی بڑا بادشاہ، بڑا بادشاہ، یخدمہ عبدہ، اس کے جو غلام ہوتے ہیں اس کی خدمت کرتی ہیں، فیحسن خدمتہ، اچھی خدمت کرتی ہیں، فیؤتیہ خلعۃ الملک، وہ ان کو بادشاہی سپرد کر دیتا ہے، اپنا نائب بنا دیتا ہے، اس علاقے کا تو بادشاہ، اس علاقے کا تو بادشاہ، سمجھے؟ وہ خادم ہوتی ہیں، وہ ان کو بادشاہ بنا دیتا ہے، وَيُفَوِّضُ إِلَيْهِ تَدْبِيرَ بَلَدٍ مِّن بِلَادِهِ، اور عطا کر دیتا ہے اس کو کسی شہر کا تدبیر کرنا، تصرف کرنا، شہر کا، علاقے کا، خطے کا، مخصوص خطے دے دیتا ہے، اس علاقے کے تدبیریں اور تصرف کا مالک تو ہے، اس علاقے کا تو ہے۔ اب اس علاقے کا وہ بن گیا نائب بادشاہ کا۔ پھر آگے عبارت آ رہی ہے یہ آپ کے پاس جو لکھی ہے، قالوا ہؤلاء یسمعون، اب اس علاقے کا جو نائب ہوتا ہے تو اس علاقے کی پکاریں سنتا ہے، ہؤلاء وہ کہتی ہیں یعنی اپنے علاقے والوں کی پکاریں سنتے ہیں، وَيُبْصِرُونَ دیکھتی ہیں، وَيَشْفَعُونَ لِعُبَّادِهِمْ اور عبادت کرنے والے پکارنے والوں کے لیے سفارش کرتی ہیں۔ یہ حجت اللہ البالغہ صفحہ 120 جلد نمبر 1، جو میرے پاس حجت اللہ البالغہ کا نسخہ ہے اس کا صفحہ 59 ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر بڑے بادشاہ پر قیاس کرنا، دنیا کے بادشاہ پر قیاس کرنا وہ بھی آ گیا، پھر اللہ کا انعام ان کو عطا کرنا یہ بھی آ گیا۔ آتاہم، مشرک کہتے تھے عطائی ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے معبودوں کے پاس کیا ہیں؟ عطائی ہیں۔ یہ اس قسم کی عبارتوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے، آگے مسئلہ مستقل ذاتی عطائی کا آئے گا۔ مشرک کیا کہتے تھے؟ آتاہم، اللہ نے یہ چیز ہمارے معبودوں کو عطا کی ہے، ذاتی طور پہ ان کے پاس کچھ نہیں، یہ اللہ کی کیا ہے؟ دین ہے، بخشش ہے، فضل ہے، انعام ہے، عطا ہے۔ آگے آئیے دوسرا ماخذ، پہلا ماخذ اس کے اندر آپ کے پاس عبارت گویا کہ آ گئی، اس غلط قیاس کا نہ اس شرک میں مبتلا ہونے کا سبب کیا آ گیا؟ سبب کہ دنیا کے بادشاہوں پر کیا کیا؟ قیاس کیا۔ اب دوسرا ماخذ ہے آپ کے پاس، اس سبب کا منشا، اس سبب کا عبارت ہے آپ کے پاس، منشأ ذالک ما نطقت بالشرائع من تفویض الامور الی الملائکہ، یہ پہلا منشا۔ اس غلط قیاس کا منشا وہ ہے جو نطقت بالشرائع، پہلی شریعتوں نے جو بات بتائی ہے، نطقت بیان کیا ہے، نطق کیا یعنی بتایا ہے، پہلی شریعتوں نے یہ بات بتائی ہے، کیا بتائی ہے؟ من تفویض الامور الی الملائکہ، کہ اللہ پاک نے کام سپرد کیے ہیں فرشتوں کے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، تم یہ کام کرو، تم یہ کام کرو، یہ پہلا منشا۔ وَإِسْتِجَابَةِ دُعَاءِ الْمُقَرَّبِينَ مِنَ النَّاسِ، یہ دوسرا منشا، مقربین لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرنا،
مقربین کی دعاؤں کو قبول کرنا. آگے فَظَنُّوا ذَلِكَ تَصَرُّفًا، انہوں نے گمان کر لیا یہ جو ملائکہ کو تفویض تھا اس کو انہوں نے بنا لیا تصرف. کیا بنا لیا انہوں نے؟ تصرف. یہ حجت اللہ البالغہ صفحہ 274 جلد نمبر 1. استجابت دعا کو بنا لیا شفاعت غالبہ، اور تفویض امور کو اور امور کے مطابق ان کا تعمیل حکم، اس تعمیل حکم کو بنا لیا انہوں نے عقیدہ تصرف والا. یہ شاہ صاحب نے حجت اللہ میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے. وہ پوری عبارت بہت لمبی ساری عبارت ہے، 2-3 عبارتیں ہیں یہ شاہ صاحب کی. اسی طرح شاہ عبدالعزیز صاحب کی کافی ساری عبارات ہیں، انہوں نے اس مسئلے کو خوب واضح کیا ہے. اچھا جی، اب آئیے عقیدہ بریلویہ دربارہ تصرف. تصرف کے بارے میں بریلویوں کی عبارتیں گزر چکی ہیں. یہاں صرف ایک عبارت لکھی گئی ہے، باقی کل کے سبق میں گزر چکا ہے. احد سے احمد، احمد سے تجھ کو. تو اولیاء کرام وفات کے بعد، انتقال کے بعد لوگوں کے تصرفات کرتے ہیں. یہ ساری عبارتیں گزر چکی ہیں کل کے سبق میں. تصرف کے بارے میں یہاں ایک عبارت آ رہی ہے ان کی. اب چونکہ 4 مسئلے بن چکے ہیں نا اختلافی، اب ہم نے چاروں مسئلوں کو تھوڑا تھوڑا لینا ہے. ان میں پہلا مسئلہ کیا ہے؟ تصرف والا. پہلا مسئلہ کون سا ہے؟ تصرف والا. تصرف کے بارے میں عقیدہ مشرکین کا آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ وہ کیسے تصرف کے قائل تھے. وہ کیسے تصرف کے قائل تھے، وہ آپ کے سامنے عقیدہ آ چکا ہے. اب آئیے عقیدہ بریلویوں کا. یہاں آپ کے پاس لکھا ہے حضور علیہ السلام ہر قسم کی حاجت روا فرما سکتے ہیں. دنیا و آخرت کی سب مرادیں حضور علیہ السلام کے اختیار میں ہیں. برکات الامداد صفحہ 8. مشرکین کا جو عقیدہ تصرف کا تھا، وہ دونوں جہان میں تصرف مانتے تھے. کیا خیال ہے یار؟ کو اچھا جواب دو. دونوں جہان میں تصرف ہو، ایک جہان میں بھی نہیں مانتے تھے. دونوں جہان میں تصرف کا اختیار ہو نہیں، ایک جہان میں تصرف کا اختیار ہو نہیں، بلکہ بعض خطوں میں، بعض علاقوں میں جو مشرکین کا عقیدہ، صرف مشرکین مکہ نہیں، جب سے شرک شروع ہوا ہے نوح علیہ السلام کے زمانے سے، اس وقت سے لے کر پیارے پیغمبر کے زمانے تک جتنے مشرک آئے، مشرکوں کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ بعض خطوں میں کہتے تھے ہمارے معبودوں کو تصرف کرنے کا اختیار ہے. نہ سارے جہان میں مانتے تھے اختیار، نہ دونوں جہان میں. لیکن یہاں عبارت دیکھو، دنیا و آخرت کی سب مرادیں. یہ مولانا احمد رضا خان کی عبارت ہے، اعلیٰ حضرت کی. اعلیٰ حضرت کی پہلے زمانے کے جتنے مشرک گزر چکے ہیں، ان تمام مشرکوں کا سردار مشرک آیا ہے.
وہ پہلے زمانے کے جتنے مشرک تھے وہ کہتے تھے بس جی بعض علاقوں میں، عیسیٰ کہ نہیں یہ قید، یہ عقیدہ مقید ہو جائے، نہیں آزاد ہونا چاہیے، آزادی کا دور ہے جی، عقیدہ یوں نہیں کہ بعض خطوں کے سکی قید ہو، جہان کی قید ہو، نہیں دونوں جہان، دونوں جہان۔ آگے سب مرادیں، اور پہلی عبارت ہے حضور علیہ السلام ہر قسم کی حاجت، آگے ہے سب مرادیں اور پہلے لفظ ہے ہر قسم۔ کوئی چھوٹے بڑے کا فرق ہے؟ پہلے زمانے کے مشرکوں کے ہاں چھوٹے بڑے کا فرق تھا، وہ کہتے تھے بڑے کاموں میں اختیار نہیں ہے، صرف چھوٹے کاموں میں اختیار ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، سب، چھوٹا ہو تے خواہ بڑا ہو، چھوٹا ہو خواہ بڑا ہو، سب مرادیں۔ پھر یہاں کوئی یہ فرق بھی ہے اٹل فیصلے کا؟ ان کا عقیدہ تھا اللہ نے اٹل فیصلہ خود کیا ہو تو معبودوں کو اختیار نہیں، یہ کوئی فرق نہیں، کہتے سب مرادیں، ہر قسم کی حاجت، ہر قسم کی حاجت، سب مرادیں۔ اب ان کا شرک پہلے تمام زمانوں کے مشرکوں کے شرک سے بڑھ کر، پہلے زمانوں کا مشرک بے شک مشرک تھا، پر اتنا بڑا مشرک نہیں تھا جتنا بڑا مشرک اس زمانے کا مشرک ہے۔ اب یہ عقیدہ ہے دربارہ تصرف، آگے عقیدہ دربارہ معبودیت، عقیدہ بریلویہ دربارہ معبودیت۔ یہاں ایک تھوڑی سی بات اور بھی سمجھتے جاؤ۔ پہلے زمانے کے جتنے مشرک گزرے ہیں وہ شرک میں مبتلا اس لیے ہوئے کہ انہوں نے اللہ کی بادشاہی کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کیا۔ جو ان کا شرک میں مبتلا ہونے کا سبب تھا، اسی سبب کا اقرار بریلوی خود کرتے ہیں۔ اب عبارت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، صرف مفتی احمد یار گجراتی کی عبارت ہے سلطنت مصطفیٰ سے، لمبی ساری عبارت ہے، خلاصہ وہی ہے کہ دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کرتا ہے۔ لکھتے ہیں دنیاوی کاروبار آخرت کا نمونہ ہے، اس کی تحقیق جال حق میں دیکھو، اور دنیاوی بادشاہ تو اپنے مقرر کیے ہوئے حکام کو اپنی بادشاہت کا مختار کر دیتے ہیں اور ان کو عام اختیار دیا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ حکام کہا کرتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتی ہیں۔ پھر جس درجہ کا حاکم اسی درجہ کے اس کے اختیارات، تھانے دار کو معمولی اختیارات، کپتان پولیس کو اس سے زیادہ، ڈپٹی کمشنر کو اس سے زیادہ، کمشنر کو اس سے زیادہ، پھر گورنر کو اس سے زیادہ، پھر وائسرائے کو سارے ملک کے اختیارات، پھر وزیر اعظم کو ساری سلطنت کے تمام سیاہ و سفید کے اختیارات۔ مگر ان اختیارات سے نہ تو بادشاہ کی سلطنت میں کمی آئی اور نہ کوئی چیز اس کی سلطنت سے نکل گئی، بلکہ بادشاہ ان تمام چیزوں کا اصلی مالک رہے گا اور دیگر لوگ اس کی طرف سے عارضی مالک۔ اسی طرح حق تعالی نے اپنی بادشاہت میں ملائکہ اور خاص انسانوں کو وہ منشا، وہی منشا بھی لے رہا ہے۔ اسی طرح حق تعالیٰ نے اپنی بادشاہت میں ملائکہ اور خاص انسانوں کو دنیا کے انتظام کے لیے مقرر فرمایا اور ان کے درجوں کے لحاظ سے ان کو خاص اختیارات دیے اور ان کے لیے لوح محفوظ قائم کی، جس میں عالم کے سارے واقعات لکھ دیے کہ وہ حضرات اس کو دیکھیں۔ یہ پیارے لوح محفوظ کو
دیکھیں، وہاں سے پڑھیں اور اس کے مطابق عمل کریں. انہی اختیارات کی وجہ سے وہ حضرات کہہ دیا کرتے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں. سلطنت مصطفیٰ صفحہ 44. جو پہلے زمانے کے مشرکوں کا شرک میں مبتلا ہونے کا سبب تھا اور اس غلط قیاس کا جو منشا تھا، وہی کچھ یہ مفتی احمد یار گجراتی نے لکھا ہے. بالکل پورا اسی طرح نمونہ پہلے زمانے کے مشرکوں کا. لیکن شرک کے عقیدے میں ان مشرکوں سے بڑھ کر، شرک کے عقیدے میں ان مشرکوں سے بڑھ کر. آگے آئیے. دربارہ مسجودیت نہ معبودیت. مولوی محمد یار فریدی کل بھی اس کی عبارتیں گزر چکی ہیں. یہ دیوان محمدی یا انوار فریدی کتاب ہے. لکھتا ہے اس میں، ہست مسجود ما محمد امام، ہست مسجود ما محمد امام، سجدہ درگاہش عبادت ما است. لو جی، ہست مسجود ما، ہمارا مسجود جس کو ہم نے سجدہ کرنا ہے، کون ہے؟ محمد ما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے تو سجدہ کرنا ہے رسول پاک کو. یہ اللہ کے تو کچھ لگتے ہی نہیں ہے. ہست مسجود ما محمد ما، سجدہ درگاہش عبادت ماست. سجدہ درگاہش، رسول پاک کی درگاہ کا سجدہ. سجدہ درگاہش، رسول پاک کی درگاہ کا سجدہ عبادت ماست. ہماری عبادت یہ ہے، ہم نے تو رسول پاک کی درگاہ کو سجدہ کرنا ہے. بس رسول پاک کے دروازے کو، چوکھٹ کو، رسول پاک کی درگاہ کو ہم نے سجدہ کرنا ہے. یہ دیوان محمدی صفحہ 107. اگلی عبارت کہتا ہے، جر در پنج وقت جانب کعبہ است سجدہ. در پنج وقت جانب کعبہ است سجدہ، در ہر زمان بسوئے محمد نماز ما. معاذ اللہ. یہ دیوان محمدی صفحہ 109. در پنج وقت جانب کعبہ، کعبہ کی طرف جو ہم سجدہ کرتے ہیں، 5 وقت، 5 نمازیں ہیں، 5 وقت میں تو سجدہ کرتے ہیں کدھر؟ کعبہ کی طرف. لیکن در ہر زمان، در ہر زمان بسوئے محمد نماز ما، ہر وقت رسول پاک کی طرف ہماری نماز ہے. اللہ کے لیے تو 5 وقت مقرر ہیں، رسول پاک کے لیے کوئی وقت؟ ہر وقت رسول پاک کی عبادت ہے، ہر وقت رسول پاک کی عبادت. آگے لکھتا ہے، بلے بلے، گرن مسجودش محمد مصطفیٰ است. توبہ. گرن مسجودش محمد مصطفیٰ است، ای محمد یار غدار بود. دیوان محمدی صفحہ 112. معاذ اللہ. گرن مسجودش محمد مصطفیٰ است. کہتا ہے اگر میرا مسجود محمد مصطفیٰ نہ ہو،
یعنی میں تو ہر وقت سجدہ کرتا ہوں محمد مصطفیٰ کو، اگر محمد مصطفیٰ کو سجدہ نہ کروں تو ای محمد یار غدار بود، پھر تو محمد یار غدار ہو گیا۔ گویا کہ جو رسول پاک کو سجدہ نہیں کرتا وہ رسول پاک کا کیا ہے؟ غدار ہے۔ گر نہ مسجودش محمد مصطفیٰ است، ای محمد یار غدار بود، اگر اس کا مسجود محمد مصطفیٰ نہ ہو تو محمد یار تو غدار ہو گیا۔ تو کہتا ہے میں تو کبھی غدار نہیں ہوتا جی، میں تو ہر وقت محمد مصطفیٰ کے سامنے سجدہ کروں گا۔ یہ معبود ہونے میں، ایک تو یہ تصرف کرنے میں اللہ کے ساتھ شریک، ایک عبادت میں، سجدے میں صاف کہتا ہے میں تو عبادت کروں گا محمد کریم کی، سجدہ کروں گا محمد کریم کو۔ یہ اگلا ایک شعر ہے، صفحہ لکھا نہیں ہے اس کا، بہرحال چلو یہ بھی دیوان محمدی میں ہی ہے۔ کہتا ہے بے پا نال عبودیت، بے سر تاج الوہیت، بے پا نال عبودیت، پاؤں میں عبد ہونے کا جوتا ہے، پاؤں میں عبد ہونے کا جوتا، بے سر تاج الوہیت، لیکن سر میں الہ ہونے کا تاج ہے۔ رسول پاک الہ ہیں، اور دیکھو رسول پاک کیا ہیں؟ الہ ہیں۔ پاؤں میں عبد ہونے کا جوتا، سر میں معبود الہ ہونے کا تاج۔ کہتا ہے خدا یکتا کی یکتائی کا نقشہ بن کے نکلیں گے، قیامت کے دن خدا یکتا کی یکتائی کا نقشہ، جو خدا اکیلا ہے نا، اس اللہ کی یکتائی وحدت کا نقشہ، نمونہ، صورت بن کے رسول پاک نکلیں گے، معاذ اللہ۔ خدا یکتا کی یکتائی کا نقشہ بن کے نکلیں گے۔ یہ آگے ایک اور عبارت ہے آپ کے پاس، یہ پہلے 4 شعر یہ تو ہیں محمد یار فریدی کے، اگلی 5ویں عبارت آ رہی ہے، یہ عبارت ہے مفتی احمد یار گجراتی کی، اور اسی طرح یہ عبارت ہے اعلیٰ حضرت کی۔ یہ پہلے 4 حوالوں میں ممکن ہے نا کو بریلوی کہے جی وہ پتہ نہیں جی محمد یار کون ہے تے کون نہیں، حالانکہ پہلے میں سمجھا چکا ہوں محمد یار کی دیوان محمدی، اس کے اوپر احمد سعید کاظمی کی گوئے کے تصدیق ہے جو آج کل مل رہی ہے، لیکن اس سے ہٹ کر یہ اب آگے 2 حوالے ہیں، ایک مفتی احمد یار گجراتی کا، دوسرا مولانا احمد رضا خان بریلوی کا۔ لکھتی ہیں جملہ فرائض فروع ہیں، جتنے فرض ہیں سارے فروع، جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، سلطنت مصطفیٰ صفحہ 7۔ جملہ فرائض فروع ہیں، نماز روزہ حج وغیرہ یہ جتنے فرائض ہیں یہ تو جی فروع ہیں، اصل وہ سمجھے، بلکہ اصل الاصول، اصل الاصول بندگی، بندگی
عبادت کس کی؟ اس تاجور، تاج والا، وہ سمجھے تاج وارو، تاج، ہاں آ گئے تاج والے۔ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، یہ سلطنت مصطفیٰ صفحہ 7۔ اور یہی عبارت ہے ہدایت بخشش صفحہ 73 جلد نمبر 1۔ یہ ہدایت بخشش مولوی احمد رضا خان کی، ہدایت بخشش صفحہ 73 جلد نمبر 1۔ تصرف میں بھی اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنا لیا، اور معبود ہونے میں بھی اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنا لیا۔ اب عقیدہ شیعہ، عقیدہ شیعہ، یہ آپ کے پاس پہلی عبارت ہے۔ یہ اصول کافی کتاب ہے شیعہ کی، جس طرح ہماری حدیث کی سب سے بڑی کتاب بخاری شریف ہے، حدیث کی سب سے بڑی کتاب اہل سنت کی کتابوں میں بخاری شریف ہے۔ شیعہ کی سب سے بڑی کتاب ہماری بخاری کے مقابل، بخاری شریف کے مقابل شیعہ کی سب سے بڑی کتاب اصول کافی ہے۔ شیعہ کی سب سے بڑی کتاب، اس اصول کافی میں باب قائم کیا ہے، باب التفویض۔ یہ جو عبارت ہے اس عبارت کے اوپر باب ہے، باب التفویض الی رسول اللہ، باب التفویض الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و الی الائمہ علیہم السلام فی امر الدین۔ تفویض اللہ نے اختیار دے دیا رسول پاک کو اور اماموں کو، رسول پاک کو اور اماموں کو اختیار دے دیا، لیکن کہتا ہے فی امر الدین، صرف دین کے معاملے میں اختیار دیا۔ دیکھو قید لگاتا ہے، اختیار دے دیا، سپرد کر دیا، تفویض اللہ پاک نے اختیار دے دیا، رسول پاک کو دے دیا، ائمہ کو دے دیا، لیکن فی امر الدین، دین کے بارے میں۔ بات کو سمجھو، ایک ہوتے ہیں امور تشریعیہ، امور دینیہ، یہ فی امر الدین، امور دینیہ، امور تشریعیہ، کیا یہ چیز حلال، یہ چیز حرام۔ تشریعی امور کیا ہوتی ہیں؟ حلال و حرام۔ تشریعی امور کیا ہوتے ہیں؟ حلال و حرام۔ دوسرے ہیں امور تکوینیہ، امور تکوینیہ۔ تکوینیہ کائنات میں یہ جتنے کام ہو رہے ہیں، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کسی کو نفع ہو رہا ہے، کسی کو نقصان ہو رہا ہے، یہ امور کیا ہیں؟ تکوینی۔ یہ امور کیا ہیں؟ شیعہ کا عقیدہ کہ صرف حلال و حرام جو شریعت کے معاملات ہیں، شریعت کے جو احکام ہیں حلال و حرام، اللہ نے ان کا اختیار دیا ہے، باقی یہ نفع نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں دیا۔ ہاں سمجھو شیعہ کا عقیدہ جو اصول کافی بتا رہی ہے۔ اصول کافی میں وہ کہتا ہے یہ تفویض اللہ نے سپرد کر دیا، اختیار دے